امام زین العابدین علی ابن حسین علیہ السلام۔ تاریخ ولادت آپ کی 4 جنوری 659 عیسوی اور شعبان 38 ہجری۔ تاریخ وصال اکتوبر 20 713 عیسوی 26 محرم 95 ہجری بروز جمعہ۔ ٹوٹل عمر مبارک شمسی سالوں کے حساب سے 54 سال بنتی ہے اور قمری سالوں کے حساب سے 57 سال آپ کی عمر بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے 26 سال بعد آپ پیدا ہوئے۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ 2 سال کے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ کی عمر 21 سال مکمل تھی، اور آج 2015 میں آپ کو دنیا سے گئے 1302 سال جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار موجودہ ملک سعودی عرب کے شہر مدینہ المنورہ کے عظیم اور پاکیزہ اور تاریخی اور متبرک قبرستان جنت البقیع کے اندر ہے۔ امام زین العابدین کا نام جب لیا جاتا ہے تو السجاد یہ لفظ، یہ ٹائٹل آپ کے ساتھ حصہ بن گیا آپ کے نام کا۔ اگر صرف یہ سجاد کہہ دیا جائے تو فوراً دھیان جو ہے وہ جاتا ہے حضرت امام زین العابدین کی طرف۔ السجاد کا میننگ کیا ہے؟ یہ السجاد جو ہے یہ سجدہ سے بنا ہے، جس کو اردو کے اندر ہم سجدہ کہتے ہیں۔ ویسے عربی میں یہ لفظ پروننسیشن سجدہ ہے، لیکن چونکہ ہماری اردو جو ہے وہ عربی نہیں ہے تو اس نے اس کو اڈاپٹ کیا تو سجدہ کہا۔ تو السجاد سجدہ سے ہے، سجدہ سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ تو سجدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو سجدہ کا اصل میننگ جو ہے، جیسے کہتے ہیں نا وضع کیا گیا، یہ وضع کیا گیا جھکنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا اور فرشتوں کا، تو کہنے لگے کہ وہاں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تو وہاں مراد جھکنا تھا۔ یہ ایک تفسیر یہ بھی ہے۔ تو سجدہ کا معنی جھکنا، اس کے بعد سجدہ کا معنی ہوا بعد میں پیشانی کو زمین پر رکھنا۔ یہ 2 معنی ہوئے، لیکن شریعت کے اندر سجدہ کا معنی کیا ہے؟ شریعت محمدی کے اندر سجدہ کا معنی ہے عبادت کی نیت سے۔ بہت دھیان سے سن لیجیے، اکثر لوگ آج کل سجدہ کر دیا جی فلاں نے فلاں کو سجدہ کر دیا۔ تو سجدہ کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ اس شریعت اسلامی میں سجدہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے لیکسیکل میننگ، ایک ہوتا ہے اس کی اصطلاحی معنی۔ تو شریعت اسلامی کے اندر سجدہ کا معنی، سجدہ کسے کہتے ہیں؟ عبادت کی نیت سے 7 ہڈیوں کو قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے زمین پر رکھ دینا، اسے سجدہ کہتے ہیں۔ تو وہ جو جہاں شرک اور کفر، حرمت، یہ ساری چیزیں جہاں لاگو ہوتی ہیں وہاں یہ چیزوں کا پانا ضروری ہے۔ قبلے کے عبادت کی نیت سے 7 ہڈیوں کا زمین کا اوپر جو ہے وہ رکھ دینا۔ 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 گھٹنے ہیں، اور یہ آپ کا جو پیشانی ہے اور اس کے ساتھ ناک بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو سجاد کا ٹائٹل کس نے دیا ہے؟ میں نے نہیں دیا، ہم لوگوں نے نہیں دیا۔ سجاد بہت زیادہ سجدے کرنے والا، یہ ٹائٹل ان لوگوں نے دیا ہے کہ جن کی جماعت اگر فوت ہو جاتی تھی، نماز پوری نہیں، جماعت اگر فوت ہو جاتی تھی تو وہ سارا دن افسردہ رہتے تھے کہ آج ہماری نماز جو ہے وہ فوت ہو، جماعت جو ہے وہ چلی گئی، جماعت کا ثواب چلا گیا۔ ہماری تو آج کل خیر نمازیں چلی جاتی۔ تو جن لوگوں کو جماعت کے فوت ہو جانے پر افسوس ہوتا تھا، ان لوگوں نے امام زین العابدین کو السجاد کا ٹائٹل دیا ہے، بہت زیادہ سجدہ کرنے والا۔ اور سجدہ کرتے کرتے کیا ہوتا تھا؟ ایسے ٹائٹل نہیں ملا کرتے۔ آج کل تو ٹائٹل دے دیے جاتے ہیں۔ کبھی مولوی بہت بڑا ٹائٹل ہوتا تھا، علامہ بہت بڑا ٹائٹل ہوتا تھا، یہ ٹائٹل بہت بڑے ہوتے تھے۔ شیخ الاسلام بہت بڑا ٹائٹل ہوتا تھا، مجدد بہت بڑا ٹائٹل ہوتا تھا۔ خیر اب تو یہ سب ٹائٹل عام ہو گئے، چاہنے والے کسی کو بھی ٹائٹل دے دیتے۔ لیکن اس دور میں ٹائٹل جو دیا جاتا تھا تو وہ آدمی واقعی ہی اس کا مستحق ہوتا تھا۔ تو سجاد آپ کو کہا جاتا، اتنے سجدے کرتے تھے۔ اگر یہ دیکھیے کوئی چیز ایسی کہ جس کے اوپر بار بار جو ہے وہ یوں فرکشن ہوتی ہے، جب بار بار اس پہ رگڑ لگتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز ابھر جاتی، خاص طور پر سکن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جانور جو چلائے جاتے ہیں، جن کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے، تو جب کوئی چیز بار بار ایسے لگتی ہے تو وہ وہاں سے وہ گوشت ڈھلک جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے۔ اور یہی حال امام زین العابدین اتنا سجدہ کرتے، اتنے سجود کرتے کہ آپ کی یہ جو سکن ہے نا یہاں کی، یہ سکن کئی بار لٹک جاتی
تو اس کو 2 بار تو اس سکن کو جو ہے وہ کاٹا گیا، اتنی لٹک جاتی، سجدہ کر کر کے لٹک جاتی، تو اسے جو ہے وہ کاٹا گیا۔ یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ امام زین العابدین کتنے سجدے کیا کرتے تھے، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو السجاد کا ٹائٹل آپ کو دیا گیا۔ آپ فرماتے تھے یہ جو لوگ ڈر کر عبادت کرتے ہیں نا، یہ تو غلاموں کی عبادت ہے، اور وہ لوگ جو لالچ کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا، یہ تاجروں کی عبادت ہے، اور جو رب کی خوشنودی کے لیے عبادت کرتا ہے یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت۔ تو آپ کی جو عبادت ہوتی تھی وہ نہ تو غلاموں والی عبادت تھی کہ جو مجبوراً عبادت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں ڈر کی وجہ سے، اور نہ ہی آپ کی تاجروں والی عبادت تھی۔ آپ کی عبادت جو ہوتی تھی وہ رب کی رضا کے لیے ہوتی تھی کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور واقعی ہی وہ اس بات کا لائق ہے، سزاوار ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ تو عوام کسی کو عالم کہے تو عام بات ہے، اور علماء کسی کو عالم کہے تو کیا بات ہے، چیونٹی کسی کو تیز رفتار کہے تو عام بات ہے، لیکن اگر ہوا کسی کو سبک رفتار کہہ دے تو کیا بات ہے، اندھیرا کسی کو روشنی کہے تو عام بات ہے، لیکن اگر سورج کسی کو نور کہہ دے تو کیا بات ہے۔ تو ہم کسی کو عابد کہیں عام بات ہے، ہم خود لوگ نمازی نہیں ہیں، لیکن تابعین اور صحابہ میں سے اگر کوئی کسی کو زین العابدین کہہ دے تو کیا بات ہے۔ تو امام زین العابدین نے ٹائٹل جو ہے وہ اپنے، یہ نہیں ہے کہ شاگردوں سے لیا ہو، نہ اس دور کے سچے لوگوں نے آپ کو یہ سجاد کا ٹائٹل عطا فرمایا۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ ایک رات زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا، آپ نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ میں دیکھتا رہا، ان لوگوں کی زیارت کرنا، ان کی نماز کو دیکھنا بھی عبادت سے افضل ہے۔ آل رسول کو میں دیکھتا رہا، آپ سجدے میں چلے گئے، عبادت کرتے رہے، اتنا طویل سجدہ کیا آپ نے، صبح ہو گئی، اور آپ سجدے میں کیا پڑھتے رہے۔ یہ سب لوگ آپ یاد کر لیجئے، یہ حضرت طاؤس نے اپنی لائف کے اندر اس کو آزمایا، اور ہم لوگ، میں اسے جب سے میں نے یہ پڑھا ہے میں اسے پڑھ رہا ہوں، اور آپ لوگ بھی سن لیجئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام آپ سجدے میں سر رکھ کے، آپ پھر وہ جو حضرت طاؤس نے فرمایا صبح ہوگی تو کیا پڑھ رہے تھے، یا اللہ عبدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک، تیرا غلام تیرے دربار میں حاضر، مسکین تیرے دربار میں حاضر، سائلوں کا تو اس سے تیرا در کا سوالی تیرے در پہ حاضر، تیرے در کا فقیر تیرے در پہ حاضر۔ تو حضرت طاؤس فرماتے ہیں یہ جملے جب میں نے امام سے سن لیے، میں نے پھر جب بھی کبھی میری لائف کے اندر مجھے مشکل ہوتی تھی تو میں انہی کو پڑھا کرتا تھا، سر سجدے میں رکھ کے میں پڑھتا، عبدک بفنائک، سائلک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک۔ میں اسے پڑھتا، اللہ تعالیٰ میری مشکل کو دور فرما دیتا۔ میں بھی اسی کو پڑھتا ہوں۔ دوسرا جو نام جو تھا ٹائٹل مگر نام بن گیا، زین العابدین۔ زین زینت کو کہتے ہیں، زین زیور کے معنی میں بھی استعمال ہوا، تو لفظی ترجمہ عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کا زیور۔ یہ لقب آپ کو خشوع و خضوع کی بدولت ملا۔ آپ کی عبادت ایسی ہوتی تھی کہ عبادت گزار حیران رہ جاتے تھے۔ اس دور کے جو نمازی تھے، اس دور کے جو نماز پڑھنے والے تھے، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، ان کے خشوع و خضوع پر ہماری کروڑوں سالوں کی نمازیں قربان ہو جائیں ایک نماز کے اوپر۔ وہ جو اس دور کے عام آدمی تھا، انہوں نے جب امام کو زین العابدین کہا تو امام کی نماز کا عالم کیا ہوگا۔ امام نماز جب پڑھتے، اللہ اکبر جل شانہ، نماز پڑھنے والے عبادت گزار اس دور کے وہ حیران ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی نماز پر شیطان کو بھی غصہ آ گیا۔ کیا مطلب کہ اس قدر عبادت گزار، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو نماز سے ہٹاؤں، ان کے خشوع و خضوع میں خلل ڈال دوں۔ تو شیطان نے یہ چاہا کہ میں خلل ڈال دوں۔ اب شیطان آیا تو آپ کو معلوم ہے کہ شیطان جو ہے یہ جن ہے، اور جن کی ڈیفینیشن آپ جانتے ہیں، جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ۔ یہ جسم ناری ہوتا ہے کہ جو مختلف اشکال کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو فوراً اس نے سانپ کی شیپ کو اختیار کیا۔ تو اس لیے ایک دور کے اندر سانپ کو مارنے کا بولا تھا کہ نہیں مارو، اس کو پہلے بولو۔ مدینہ شریف میں ایک دور آیا تھا نا، اسے بولو چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، 3 بار بولتے ہو چلے جاؤ، تو نہ جائے تو پھر مارو۔ یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ اس دور میں کثرت کے ساتھ جن آ کر اسلام قبول کر رہے تھے، مدینہ شریف میں آتے تھے، تو یہ سانپ کی شکل میں بھی آتے تھے،
وہ ایک بری میری جو جن کے اوپر لیکچر ہے میرا، اس کے اندر پوری ڈیٹیل ہے. تو یہ سانپ جن جو ہیں یہ سانپ کی شکل میں بھی آتے، تو سانپ بن کر آ گیا، بہت بڑا سانپ بن کر اب جسم پہ چلنے لگا. آپ نماز ادا کر رہے ہیں، جسم پہ چلنے لگے. نماز ادا کر رہے ہیں، کبھی کسی اس کو کاٹ دیتا ہے، پھر اس نے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ لیا. لیکن ایمان ہے کہ آپ اپنی نماز میں مشغول رہیں. کیوں؟ امام کو معلوم ہے کہ میرے دادا کی نماز کیا ہوتی تھی. میرے دادا کی نماز میں تیر کو کھینچ دیا جاتا تھا، تو دادا کی نماز میں پھر بھی کوئی خلل نہیں آتا تھا. تو اب یہ سانپ، یہ شیطان جو ہے سانپ کی شکل میں آپ کی نماز میں خلل ڈالنا چاہتا ہے. لیکن آپ مسلسل نماز میں خشوع و خضوع میں جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے پھر اس وقت اس کو سانپ کو دیکھا، آگے ڈرانے کی کوئی بیٹھا ہوا بھائی، آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک دم سے غائب ہو گیا. یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. نماز کے لیے جب آپ وضو کرتے، یہ بات نور الابصار کے اندر ہے، صفحہ 156 پہ. یصفر لونہ، آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا، کپ کپی تاری ہو جاتی ہے آپ کی باڈی کے اوپر جب آپ وضو کرتے. یہ واو کے اوپر پیش ہے، جب آپ وضو کرتے نماز ادا کرنے کے لیے، تو نماز اور وضو کیا، اس کے بعد نماز پڑھنے جا رہے ہیں، رستے میں کپ کپی تاری اور چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہے. تو کسی نے پوچھ لیا امام ایسا کیوں ہوتا ہے آپ پہ، یہ ایسے کیوں تاری، کپ کپی کیوں تاری ہو جاتی ہے؟ فرمایا تم نہیں جانتے وضو میں نے کیوں کرا نماز کے لیے، اور نماز میں آدمی کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے جانتے ہو؟ جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو احکم الحاکمین ہے. تو ایک بادشاہ کے سامنے جاتے ہو تو کانپتے ہو، تو میں تو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں جو ساری کائنات کا مالک ہے اور بادشاہوں کا خالق ہے. اس لیے مجھ پر یہ کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے. امام کی عبادت میں خشوع و خضوع کیوں نہ ہو؟ جس نے امام حسن کے پیچھے نمازیں ادا کی، جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نمازیں ادا کی، ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر جل شانہ. زین العابدین کا لقب آپ کو صحابہ کے دور میں ملا ہے، زین العابدین کا لقب آپ کو تابعین کے دور میں ملا ہے. اس دور میں تو جماعت کا مس ہو جانا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، چاہے جائے کہ نماز کسی کی فوت ہو جائے. تو ان لوگوں نے آپ کو زین العابدین کا لقب دیا. یہ زین العابدین کا لقب شاگردوں کی وجہ سے نہیں ہے، مریدین نے نہیں دیا. بات ایک اور بتاتا جاؤں. صالح بن حسان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے سید التابعین کا جس کو ٹائٹل دیا امام احمد نے، یعنی سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہیں. ان کے سامنے کسی نے ذکر کر دیا کہ فلاں صاحب بہت بڑے متقی ہیں. ما رأیت احدا اور من فلاں، اس سے بڑھ کر میں نے کسی کو متقی نہیں دیکھا. تو سعید بن مسیب بولے کیا تو نے حل رأیت علی بن الحسین، کیا تو نے علی بن الحسین کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں میں نے نہیں دیکھا. تو کہا پھر سن، میں نے ان سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں دیکھا. اللہ اکبر جل شانہ. تو یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سجاد بہت زیادہ سجدے کرنے والا اور عبادت گزاروں کی زینت و زیور، وہ لوگ یہ ٹائٹل دے رہے ہیں کہ جو اس دور کے بڑے بڑے متقی و پرہیزگار ہیں، کہ جن کی جماعت تک فوت نہیں ہوئی، تہجد تک فوت نہیں ہوئی، نوافل ادا کرتے تھے. اللہ اکبر جل شانہ. تو حضرت زین العابدین جو ہیں یہ تابعی بھی 38 ہجری سے لے کر 70 ہجری تک کافی سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام، 60 تک تو بہت ہزاروں کہہ سکتے ہیں آپ، 70 ہجری تک سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام جو ہیں وہ زندہ تھے، ظاہری طور پر حیات. تو صحابی کو دیکھنے والا ایمان کی حالت میں جس نے دیکھا ہو اور ایمان پر ہی دنیا سے گیا ہو اسے تابعی کہتے ہیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، حضرت امام حسن صحابی، اس کے علاوہ سینکڑوں صحابی تھے. تو آپ نے کتنوں کی زیارت جو ہے وہ کی ہے. تو اس لیے آپ تابعی بھی ہیں، اور آپ کے دور کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتر دور جو ہے وہ قرار دیا ہے. کیا مطلب؟ میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین دور حضور پاک کا ظاہری دور ہے، اس کے بعد جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یعنی صحابی، پھر ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں یعنی تابعی. تو تابعی بھی جو ہیں اس سے مراد یہ بھی جنریشن جو ہے وہ بڑی ٹاپ کی ہے. تو اس جنریشن کے اندر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا دور آتا ہے. میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کو کوئی اعتراض ہو جائے. تو ایک بات یاد رکھیے گا، ویسے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ کچھ ٹائٹلز ایسے ہیں کہ لاحقے جو ہیں وہ ایسے ہیں
کہ جو تعارف کے لیے وضع کر دیے گئے وہ ان کا بہت اچھی نیت تھی، ان کی نیت بہت اچھی تھی، کیونکہ اس سے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو آدمی ہے یہ کس مقام کا ہے، کس گروپ میں شامل ہوتے ہیں۔ جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام، جب بھی نام کے آگے آتا پتہ چل جاتا یہ نبی ہیں، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چل جاتا یہ صحابی ہیں۔ تو تابعی کے ساتھ بھی یہی استعمال کرتے، آگے رحمت اللہ علیہ یہ جب استعمال کرتے تو پتہ چلتا کہ یہ ولی کامل ہے، یعنی ان کے بعد کا دور ہے۔ تو یہ گروپ بھی بڑا، یہ بھی کلاسیفیکیشن بہت اچھی ہے، اس سے اس آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، آدمی کا جس کے پاس نالج نہیں ہے، لیکن جہاں تک یہ کوشچن ہے کہ کیا یہ استعمال کرنا ناجائز ہے یا جائز ہے، اور استعمال کرنے والا ایک کے ٹائٹل کو دوسرے کے ٹائٹل پر استعمال کرنے والا کیا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، علیہ السلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ علیہ السلام اس پر سلامتی ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کو کہے کہ فلاں صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہ جواب یاد کر لیجیے۔ اکثر جب ہمیں کہتے ہیں وہ میں گیا تھا تو فلاں صاحب آپ کو سلام کہہ رہے تھے، تو ہم آگے سے کہہ دیتے ہیں وعلیکم السلام، نہیں، اس کا جواب یہ ہوتا ہے وعلیک السلام وعلیہ السلام، یہ جواب ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ میں آئی کہ یعنی آپ کے انکل نے آپ کو دوسرے شہر سے سلام بھیجا کسی کے ذریعے سے، تو اب جواب کیا دیں گے؟ وعلیک السلام، یعنی اے پیام دینے والے تجھ پر بھی سلامتی ہو، وعلیہ السلام، اور اس پر بھی سلامتی ہو۔ تو آپ نے علیہ السلام کا جو لاحقہ ہے یہ آپ نے اپنے چچا کے لیے استعمال کیا، آپ نے مولوی صاحب کے لیے استعمال کیا، تو جب آپ چچا کے لیے بول سکتے ہو، اپنے ماموں کے لیے بول سکتے ہو، تو امام زین العابدین کے لیے کیوں نہیں علیہ السلام بول سکتے؟ تو باقی یہ جو کلاسیفیکیشن تھی یہ اس لیے کی گئی تھی تاکہ جو جاہل ہیں اسے پتہ چل جائے کہ یہ نبی ہے، یہ صحابی اور تابعی ہیں، اور یہ جو ہیں رحمت اللہ علیہ یہ اولیاء کرام ہیں، یہ اس لیے کیا گیا تھا۔ ورنہ اللہ کی رحمت تو سب پہ ہے، حضور پر بھی اللہ کی رحمت، صحابہ پہ بھی اللہ کی رحمت۔ آپ کو نہیں کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ؟ اب حالانکہ ورحمت اللہ جو لفظ ہے، پھر آگے ہم نے کچھ لفظ ہوتے ہیں ان کا استعمال ایسا ہوتا ہے، اب ایک زندہ آدمی کو آپ سلام کرتے ہو کہہ دیتے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ، کہا نا رحمت اللہ، لیکن اگر آپ اس کا نام لیتے ہوئے سلام کے علاوہ نام لیتے ہوئے کہہ دو رحمت اللہ تو لگے گا مر گیا وہ۔ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، اس لیے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین علیہ السلام، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، تو سب مقام ان کے پاس ہیں۔ آگے چلیے اب، تو امام زین العابدین آپ تابعی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے خود فرمایا، یہ حلیۃ الاولیاء میں ہے۔ اب یہ جملہ سن لیجیے، میں کیوں ان کو بیان کر رہا ہوں؟ ویسے میں بیان کرنے لگا تھا اور روٹین میں چلنے لگا تھا، ایک دم سے میں آئمہ کی طرف آ گیا، میں دلائل الخیرات کا وظیفہ کر رہا تھا تو ایک دم سے فورس ہوا، امام زین العابدین کو بیان کرو، امام زین العابدین کو بیان کرو، ان کو علیہ السلام انہیں بیان کرو۔ تو وہ میں نے سٹاپ کرا پیر میرے علی شاہ صاحب، تو میں ادھر آ گیا، میں اب آئمہ بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر، اور آئمہ یہی ہیں تاجدار ولایت و ولایت جو ہے وہ یہی ہیں، تو شہنشاہ ولایت تو ولایت مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، تو اب تاجدار ولایت و ولایت جن سے سب کو ولایت مل رہی ہے اور ولایت مل رہی ہے۔ امام زین العابدین کیا جملہ کہتے ہیں؟ حلیۃ الاولیاء، یہ کتاب بڑی ٹاپ کی ہے آپ، لیکن عربی میں ہے، اردو میں کہیں ملے تو اسے ذرا زیر مطالعہ، آپ کے مطالعہ کے اندر اسے ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن سایہ عطا فرمائے گا جس دن کسی شے کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تو اللہ کے عرش کا سایہ ہے، تو اللہ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہم سے محبت جنت کے لیے کرتا ہے، جنت کی چیزوں کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں چیزیں عطا فرما دے گا۔ اور جو ہم سے محبت کرتا ہے کسی دنیاوی غرض سے کرتا ہے ہم سے محبت کہ مجھے دنیا کی یہ چیز مل جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی وہ نعمت بھی عطا فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے اسے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان نہیں ہوگا۔ اس لیے آل رسول، اولاد رسول، ان سے محبت کرنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کو گالیاں دینی چاہیے، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ آپ ان سے محبت کریں، ہاں، اب یہ نہیں کہ ایک چیز کا ثبوت کے لیے ایک پورا گروپ بنا لیا جائے، اسی کے اندر ہی اچھی چیزوں کو ڈالتے جائیں۔ تو امام زین العابدین سے محبت، اللہم صلی علی محمد و ابوائے محمد وعلی علی ابن الحسین۔ حلیۃ الاولیاء یہ کتاب 1000 سال تقریباً قبل لکھی گئی، 1000 سال قبل،
اور آپ نے امام زین العابدین کو اس کتاب کے اندر مدینہ کے جو چوٹی کے 7 فقہا ہیں ان میں پہلے نمبر پر ذکر کیا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ امام زین العابدین تاجدار ولایت و ولایت یہ جاہل نہیں ہیں. 7 بڑے فقہا کے اندر، اور میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو فقیہ ہوتا ہے وہ ایک محدث، ایک مفسر، قاری قرآن، یہ ایک ایک شعبہ ہو سکتا ہے، لیکن فقیہ بننے کے لیے انسان کو سارے علوم آنا ضروری ہوتے ہیں. آ جائیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ مانا تو سمجھ گئے ہوں گے کہ سجاد کسے کہتے ہیں، زین العابدین کیا ہے، تابعی کیا ہے، اور امام زین العابدین کون ہے. اللہ اکبر جل شانہ. آپ کا ریئل نیم، اصل نیم آپ کا علی اوسط ہے، لیکن علی اوسط یہ کتابوں میں رہ گیا اس لیے کہ علی اکبر تھے امام حسین کے بیٹے، علی اصغر جو چھوٹے ہیں، اور یہ علی اوسط یہ بیچ کے ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کے اندر یہ دوسرے بڑے، فیملی مینز یعنی اولاد آپ کے بچے. اللہ اکبر جل شانہ. میں عرض کرنا چاہوں گا آج کے دور کے اندر میں نے ان کی زندگی کو کیوں چنا. مجھے ایک چیز نظر آئی. آج کے دور میں دیکھتا ہوں آدمی کا جسم بالکل سلامت ہے، فیملی اس کی بالکل سلامت ہے، پیسے اس کے گھر میں آ رہے ہیں، کوئی ایک مصیبت آئی تو وہ آدمی رونے لگ گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنے لگا یہ ایسا کیوں ہو گیا. زین العابدین امام علیہ السلام، انہیں پڑھو. آپ کے سامنے آپ کے والد گرامی کا گلا کاٹا گیا، آپ کے سامنے آپ کے چھوٹے بھائی کے گلے میں تیر مارا گیا، آپ کے سامنے آپ کے بڑے بھائی کا گلا کاٹ دیا گیا، آپ کے سامنے آپ کے چچا جو ہیں حضرت عباس 12 سال آپ سے بڑے ہیں، ان کے بازوؤں کو کاٹ دیا گیا، آپ کے سامنے آپ کی بیویوں کے سروں سے دوپٹے نوچ لیے گئے، آپ کے سامنے آپ کو اس بازار میں پھرایا گیا جس بازار کے اندر آپ کی پھوپھی اماں جو ہیں وہ شہزادی بن کر جایا کرتی تھی، جس شہر کے اندر آپ کے دادا جو ہیں وہ بادشاہ اور کنگ ہوتے تھے یعنی امیر المومنین تھے. آپ کو چین نہ لینے دیا، آپ کو پابا زنجیر اور گلے میں پتھر ڈال کر آپ کو گلیوں میں پھیرایا گیا، آپ کی نظروں کے سامنے آپ کی فیملی ان کے سروں کو نیزے پہ چڑھا کر گلیوں میں گھمایا گیا، آپ کو درباروں میں رسوا کیا گیا، آپ کا پانی بند کیا گیا، آپ کا کھانا بند کیا گیا. اس کے بعد امام کی زندگی کو اب پڑھو، اس کے بعد پڑھو امام کی زندگی. امام نے کبھی جملہ کہا ہو رب سے، کوئی جملہ بولا ہو؟ سب سے زیادہ سجدے امام کی زندگی میں، اتنے سجدے کہ تم لوگوں کے تو صرف ماتھے پہ کالا نشان پڑتا ہے نا، امام کی یہ سکن ابھر کے باہر آ جایا کرتی تھی. کیا امام نے کبھی جملہ بولا؟ اور پھر امام کو زہر دے دیا گیا، اور جس وقت زہر آپ کی باڈی میں سرایت کر رہا تھا پھر بھی کوئی جملہ نہیں ہے. عبدوں کا بے فنائے کا، سائلوں کا بے فنائے کا، فقیروں کا بے فنائے کا، مسکینوں کا بے فنائے کا. اللہ آفرین. اور یہاں ذرا سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہائے وائے میں نے یہ خیرات کی تھی، میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا. تو بس اس لیے اب آپ کو امام کی زندگی یاد کرنا ہے. چلیے اب میں بڑھنے لگا آگے کی طرف. حضرت امام علیہ السلام، امام زین العابدین تاجدار ولایت و ولایت، آپ کی ولادت، آپ کی والدہ جو ہیں اہل تشیع کی سکہ روایات ہیں، باقی کے اندر جو ہے وہ مورخین جو ہیں وہ اس میں جھگڑتے ہیں. خیر کس چیز میں اختلاف نہیں. آخری ساسانی بادشاہ یزدجرد، جسے یزدگرد بھی کہتے، سوئم، اس کی بیٹی جو ہے، ایک نے کہا حضرت عمر کے دور میں، ایک نے کہا حضرت علی کے دور میں. اب اختلاف تو ہر جگہ ہے، اب میں اختلاف میں جاؤں گا نا تو میرا ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. تو مشہور روایت میں بیان کرنے لگا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مال غنیمت جب آتا ہے اس میں یہ بھی آتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے ساتھ ہی رہتے تھے. حضرت عمر خود ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے جب خاص طور پر اس وقت کہ جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر فیصلوں کے وقت علی قریب نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست جو ہے وہ اتنی عطا فرمائی تھی، اتنی عطا فرمائی. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قریب ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہیں، تو آپ نے خود ہی فرمایا، کہنے لگے تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، تم جس کو انتخاب جس کا کرنا چاہتی ہو کر لو، اس سے تمہارا نکاح کر دیا جائے گا، اور بیت المال سے پیسے یعنی مہر جو ہے وہ ادا کر دیا جاتا ہے. یہ مہر ہے، ڈاوری مہر،
ایک لفظ مہر ہوتا ہے، ایک مہر ہوتا ہے، ایک مہر ہوتا ہے۔ مہر مہربانی کو کہتے ہیں، مہر جو ہے وہ جو دیا جاتا ہے حق میں، ڈاوری، اور مہر سٹمپ کو بولتے ہیں۔ تو بیت المال سے دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ علی نے سچ کہا ہے، جو علی کہہ رہے ہیں وہی ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جب حضور نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا ہو، تو صحابہ میں سب سے پہلے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ علی میرا مولا ہے۔ تو آپ کے فیصلے کو جو ہے وہ سراہا گیا۔ تو اسکالر اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یزدگرد سوئم جو ہے 632 سے 651 تک رہا اور 27 سال کی عمر میں مر گیا۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کے دور میں آئی ہوں۔ بہرحال آپ کا نکاح ہوا 38 ہجری میں، امام زین العابدین کی ولادت ہوئی۔ اس وقت 38 ہجری میں جب میں دیکھتا ہوں تو یزدگرد سوئم کو مرے ہوئے 8 سال ہو چکے تھے۔ تاریخی حقائق کچھ شکوک میں ڈالتے ہیں، مگر جدید اہل تشیع بڑے شد و مت کے ساتھ شاہ زنان کو یزدگرد سوئم کی ہی بیٹی شمار کرتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ سارا پڑھنے کے بعد کہ باپ زندہ تھا یا باپ کو گئے ہوئے 8 سال ہو گئے تھے یا باپ کی عمر چھوٹی تھی، شہر بانو جسے شاہ زنان جن کا اصل نام ہے وہ اس کی بیٹی تھی کہ نہیں تھی، میں نے کہا سب چھوڑ دو، ساری چیزیں چھوڑ دو، اختلاف نہیں کرو۔ اتنا بتا دو کہ امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین کے بیٹے تو ہیں نا، تو بس ابا میں اختلاف تو نہیں ہے نا، تو ہمیں ابا چاہیے۔ اسلام کے اندر جو ذات چلتی ہے وہ ابا سے چلتی ہے، ہمیں ابا چاہیے۔ تو اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں، وہ اہل تشیع ہوں، اسکالرز ہوں، یزید کو امیر المومنین کہنے والے ہوں یا نہ کہنے والے ہوں، تو بھئی ابا کے میں اختلاف تو نہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ لخت جگر ہیں، 38 ہجری کو حضرت امام زین العابدین چوتھے تاجدار ولایت و ولایت کی ولادت۔ تو کچھ نے تو یہ کہا کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے شاہ زنان کا نام شہر بانو رکھا، پہلے ان کا نام شاہ زنان تھا، جن کے بیٹے امام زین العابدین ہیں کہنے لگے کہ شاہ زنان عورتوں کی سردار کو بولتے ہیں، تو عورتوں کی سردار صرف بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور کوئی نہیں ہے، تمہارا نام آج سے شہر بانو ہے۔ اللہ اکبر جل شان۔ امام زین العابدین آپ کی ولادت کے چند دن بعد ہی آپ کی والدہ جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی۔ کچھ نے کہا کہ کربلا تک زندہ تھی، کچھ نے کہا ایران چلی گئی تھی، اور امام زین العابدین ایران ملنے کے لیے گئے بھی تھے ان کو، گاڈ نوز بیٹر، بس اختلاف کس شے میں نہیں ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ امام زین العابدین کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین کی پرورش آپ کی ستیلی ماں جو ہے وہ کر رہی، لیکن آپ ادب ان کا ویسا ہی کرتے، ان کا ادب ویسا ہی کرتے۔ یہ جو مشہور روایت ہے میں اس کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں، میں آگے نہیں جا رہا۔ اسی طرح جو ہے وہ احترام کرتے۔ اور ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ کھانا کھانے بیٹھ گئے ساتھ، زبردستی آپ کو بیٹھا لیا گیا۔ کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھے تو کبھی آپ کھانے کو دیکھیں اور کبھی اپنی والدہ کی آنکھ کو دیکھیں، کبھی کھانے کو ایک ساتھ، کھانا وہ پوچھ ہی بیٹھی، کہنے لگی علی آپ مجھے آنکھ کو اور کھانے کو بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ ذرا جواب سن لیجیے، یہ مدر ڈے منانے والوں کے لیے ہے، ذرا جواب سن لیجیے۔ کہنے لگے ماں میں ایک ساتھ کھانے کو اور آپ کی آنکھ کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ آپ کی آنکھ کس چیز پر پڑی ہے، ایسا نہ ہو کہ جس چیز پر آپ کی آنکھ پڑے اور آپ اٹھانا چاہیں اسے میں اٹھا لوں پہلے، یہ بے ادبی میں شمار ہوگا۔ اللہ اکبر جل شان۔ مجھے جملہ یاد آ گیا امام زین العابدین کے چچا کا، اور امام زین العابدین کے جو سسر بھی امام حسن جو ہیں، امام حسن جب چھوٹے تھے تو ایک دن بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ بیٹے میرے ساتھ کھانا بیٹھ کے کیوں نہیں کھاتے؟ کہا ماں مجھے ڈر رہتا ہے ایسا نہ ہو کہ جب آپ لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالنے لگیں تو کہیں آپ سے پہلے میں اپنے منہ میں لقمہ نہ ڈالوں اور بے ادبی نہ ہو جائے۔ آئے کیا کہنے یار، مدر ڈے والو اس کی برابری کر سکتے ہو؟ یہ سب فضول ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ امام زین العابدین آپ کی ولادت ایک روایت کے مطابق شعبان 38 ہجری کو ہوئی۔ آپ 2 سال کے تھے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو 2 سال کا بچہ جو ہوتا ہے نا، میں نے امریکہ میں بہت سے بچوں کو دیکھا، بہت تیز، اور وہ بچہ پہچانتا ہے بندوں کو، شاید آپ کا بھی تجربہ ایسا ہوا۔ تو 2 سال کا، تو اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امام زین العابدین اپنے دادا کو پہچانتے تھے، دادا کی گودی میں گئے، دادا نے آپ کو چوما، دادا سے بھی فیض لیا آپ نے
کیونکہ 2 سال کا بچہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ الفاظ جو ہے وہ بولنے لگ جاتا. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ تو امام زین العابدین اس بچے کی تربیت کا کیا عالم ہوگا کہ جس کو مولا علی باب العلم کی لمس ملی ہو، چھوا ہو، امام حسین سے تربیت لی ہو جو ان کے ابا ہیں، امام حسن سے تربیت لی ہو جو ان کے چچا ہیں. اللہ اکبر جل شان. تو یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہلیت الاولیاء کے اندر ابو نعیم نے آپ کو 7 بڑے فقہا میں شامل کیا اور سب سے پہلے آپ کا نام لکھا جو مدینہ کے بڑے فقہا تھے. اللہ اکبر جل شان. آپ نے چچا امام حسن کا دور دیکھا، آپ امام حسین کی اولاد میں دوسرے نمبر پر بڑے. حضرت عباس علمبردار جو آپ کے چچا ہیں، ان سے وہ آپ کے چچا عباس آپ سے 12 سال بڑے تھے. تو آپ کی زندگی کے ابتدائی سال تو کوئی اتنے واضح نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مورخ اگر دھیان دے رہا ہے تو وہ امیر معاویہ، مولا علی، ان کی جنگوں میں دھیان ہے، امام حسین کی طرف دھیان ہے، باقی مورخ کا دھیان نہیں ہے. اور مورخ اگر تھے اس وقت دور میں تو ان کا زیادہ تر دھیان جو ہے وہ شام کی طرف ہی ہے، لکھایا جا رہا ہے. تو امام زین العابدین کا دور جو ہم تک پہنچتا ہے، جو باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، وہ کربلا کے بعد کے 35 سال ہیں. کربلا تک کے 21 سال جو ہیں وہ اتنے واضح نہیں ہیں. کربلا کے بعد کے 35 سال جو ہیں وہ پھر ہم پر واضح ہو جائے. حضرت امام حسین علیہ السلام کا کوچ مدینہ سے مکہ، مکہ سے پھر کوفہ کی جانب، کوفہ سے پھر ایک دم سے مڑ کے کربلا کی جانب. امام زین العابدین آپ کے ساتھ ہے. ہر واقعہ امام زین العابدین کے سامنے گزرے. تو امام زین العابدین کو یہ نہیں کہ مدینہ سے ہی بیمار چلے تھے ساتھ، بالکل یہ ٹھیک تھے، رستے میں بیمار ہوئے. سینسٹیو آپ کی طبیعت. اب جو بھی واقعہ سامنے آتا بیماری جو ہے وہ بخار بڑھتا جاتا. امام مسلم بن عقیل کی خبر، آپ کے بچوں کی خبر، کوفہ کی خبریں، بیماری بڑھتی جاتی. جب آپ کربلا کے اندر پہنچے تو شدید بیمار اور علیل ہو چکے تھے. اتنے بیمار ہو چکے تھے کہ آپ کو جب لٹا دیا گیا بستر کے اوپر تو آپ اٹھ نہیں سکتے. اللہ اکبر جل شان. اور لیکن آپ کو خبر پہنچتی رہتی تھی علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر کو شہید کر دیا، علی اصغر کے گلے میں تیر مار دیا حرملہ نے اور وہ بابا کے ہاتھوں میں دم دے گئے. حضرت عباس کے بازو جو ہیں وہ قلم کر دیے گئے. حضرت عباس شہید ہو گئے، انہوں محمد شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے. خبریں آپ تک پہنچتی. آپ نے کنیز سے یہ بولا کہ میرے ابا کو تو ذرا بلا دو. امام زین العابدین کو ملنے جب بابا آئے امام حسین، ہاں بیٹے، کہا ابا مجھے ایک چھڑی دے دو، ایک تلوار دے دو. کہا بیٹے وہ کیوں؟ کہا بابا چھڑی کے سہارے سے کھڑا ہو جاؤں گا اور تلوار پکڑ کے جا کے لڑوں. حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے کو نیچے بیٹھے سینے سے لگا، پیشانی کو چوما، کہا بیٹے تیرا کام اس سے بھی شدید ہے اور تیری ڈیوٹی کل شروع ہو جائے گی، اور سنبھل کے رہنا، تیرا کام جو ہے وہ مجھ سے زیادہ سخت ہے. سر کٹا دینا بھی آسان ہے تیرے کام کے آگے، کیونکہ سر ایک دفعہ کٹ گیا تو گیا. تمہیں بازاروں میں پھرایا جائے گا، بیڑیاں پہنائی جائیں گی، تم میری شہادت کا ثبوت ہو، میرے خاندان کا سپوت ہو. اللہ اکبر جل شان. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر کاٹ دیا گیا، خیموں پہ حملہ کر دیا، خیموں پہ حملہ ہوا، ساروں کو ایک جگہ کر دیا گیا. عمر بن سعد شمر کی نظر جب علی اوسط پر پڑی تو کہنے لگا یہ کیسے بچ گیا ہے. اور جب وہ ماننے کے لیے آگے بڑھا تو عمر بن سعد نے کہا نہیں چھوڑ دو. امام زین العابدین کو چھوڑ دیا گیا، کہا یہ بیمار ہے، اسے قتل مت کرو. اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کو آگے چلانا تھا، وہ کیسے مار سکتا تھا؟ لیکن آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے، آپ کے پاؤں جو ہیں وہ باندھ دیے گئے، آپ کو گرفتار کر لیا گیا. حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں کہ لاشوں کو اب اکٹھا کر رہی، جسموں کو، اجسام کو ڈھونڈتی اور قریب لاتی ہیں کہ گھوڑے روند نہ ڈالیں. یہی وجہ کہ ایک دن امام زین العابدین واقعہ کربلا بیان کر رہے تھے تو کہنے لگے کہ پھوپھی اماں کا دوپٹہ اس دن لال تھا. تو کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا امام وہ تو غم کا ٹائم تھا، یہ لال دوپٹے تو خوشیوں میں لوگ پہنتے ہیں، شادیوں میں. کہا دوپٹہ تو وائٹ ہی تھا، چادر تو سفید ہی تھی، لیکن لاشوں کو اٹھا کے وہ لال رنگ کا ہو گیا. حضرت زین العابدین
کی عمر جو ہے وہ کربلا کے اندر 21 سال مکمل ہو چکی ہے، اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی 54 سالہ عمر ہے، آپ کی 54 سال کی ہو چکی ہے جب کربلا میں تھی آپ۔ وہ رات کس طرح گزری اور کیسے گزاری گئی، اس کو بتایا جائے تو شاید اتنا نہ بتا پاؤں کہ آپ خود محسوس کیجئے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ بچے ہیں، بیوی ہیں، سب ہیں، اور خیموں کو آگ لگا دی گئی، رات بمشکل گزری۔ صبح ہوا تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گلے میں وہ پتھر کا ہوتا ہے وہ ڈال دیا گیا۔ 35 سال امام زین العابدین نے کوفہ اور دمشق، اس کے بعد مدینہ میں اب 35 سال آپ کے باقی گزرے۔ 61 ہجری سے 64 ہجری تک، اکتوبر 10 680 محرم 61 ہجری کو واقعہ کربلا ہوا۔ 62 ہجری میں حضرت زینب دنیا سے چلی گئی۔ امام زین العابدین نے باقی اپنی زندگی عبادت میں اور تدریس میں گزار دی۔ اب آپ نے 2 کام شروع کر دی، اللہ کی عبادت اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، کہ یہ لوگ جو ہیں انہیں تعلیم نہیں ہے، یہ نہیں جانتے کہ اہل بیت اولاد رسول کا مقام کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، یہ لوگ بھول گئے ہوئے ہیں، انہیں وہ یاد دلانا ہے۔ تو آپ نے عبادت، اللہ کا شکر ادا کر، حالانکہ بندے پہ اتنی تکلیفیں ہوں تو چاہیے یہ تھا کہ امام زین العابدین یزید کے ساتھ مل جاتے، پیسے کماتے، کھاتے، اس کی باتیں کرتے، نہیں ایسا نہیں، عبادت شروع کر دی۔ یہ نہیں ہے کہ مصیبت پر وویلا بھی نہیں کیا، رب کی عبادت اور زیادہ بڑھا دی اور لوگوں کو تعلیم دینا جو ہے وہ شروع کر دی۔ عبادت اتنی کی کہ ساری دنیا میں عبادت کرنے والوں کی زینت بن گئے۔ علی اوسط آپ کا نام مشہور نہیں ہوا، آپ کا نام، اصل نام مشہور نہیں ہوا، زین العابدین مشہور ہو گیا۔ اب امام نے مدینہ میں لوگوں کے اندر تعلیم کا رجحان پیدا کیا۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا کہ آپ غلاموں کو خرید کر لاتے اور لا کر ان کو قرآن اور حدیث اور فقہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور وہی جو ہے وہ سکھاتے ان کو، غلاموں کو۔ نبی کا ادب کیا ہے، اخلاقیات کیا ہیں، یہ سب آپ کے غلام قرآن کے حافظ ہو گئے۔ عرب بھی آ کر سیکھتے، غلام بھی سیکھتے، سب کو بٹھا کے آپ سکھاتے، آپ کے غلام قرآن کے حافظ ہوتے۔ اور آپ نے قوم کو شور نہیں دیا، قوم کو شعور دیا ہے۔ ہمارے لیڈر قوم کو شور دیتے ہیں، ہمارے پیر قوم کو شور دے دیتے ہیں، نہیں، یہ انہوں نے، اس پیر نے قوم کو شعور دیا ہے۔ تو جب آپ قوم کو شعور دے دیتے ہیں تو پھر اور زیادہ ضرورت نہیں رہتی، وہ قوم پھر آپ کے میسج کو آگے پہنچاتی رہتی۔ تو قوم کو شعور دیا، اللہ اکبر جل شانہ، تو اتنا شعور دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے یزید کی بیعت کر دی ان کو واضح ہو گیا ان پر کہ یزید کی بیعت کرنا جو ہے وہ توڑنا ضروری ہے۔ تو انہی لوگوں نے کہ جنہوں نے بیعت کی تھی 2 سال کے اندر انہوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ وہ لوگ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج کو بغاوت قرار دیتے تھے، کہنے کے حق بجانب ہو گئے کہ امام حسین نے صحیح کیا تھا، یہ شخص اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کی بیعت کی جاتی۔ لوگ امام زین العابدین کے پاس آتے، آ کے شریعت سیکھتے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 683 سے لے کے 692 تک کا جو دور ہے، 9 سالہ دور، امام کی 24 سالہ زندگی سے 33 سالہ زندگی، یہ بڑا ان کے لیے ذرا پرامن تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے۔ لیکن اس دور کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ ان کی خاص چیز جس کو صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں، صحیفہ کاملہ کہتے ہیں، یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ تمام دعائیں حضرت امام باقر علیہ السلام کو یاد تھی۔ امام زین العابدین زیادہ تر سجدہ میں رہتے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے، کبھی کعبے کے غلاف کو پکڑ کے، کبھی کعبے کے ساتھ کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے، کبھی سجدے میں دعائیں مانگتے۔ وہ آپ کی دعائیں، ہر ایک بڑا دعویٰ ہے عیسائیوں کو سام کا کہ اس کے اندر دعائیں ہیں، لیکن جب عیسائیوں نے صحیفہ سجادیہ پڑھا، اس کو نام ہی صحیفہ دے دیا گیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے اتنی گفتگو ہے، اتنے پاکیزہ کلمات ہیں کہ اس کو صحیفہ کا نام دے دیا گیا۔ اور جب عیسائیوں نے اسے پڑھا تو کہنے لگے کہ ہماری دعاؤں کی مجموعے سے یہ کامل و اکمل ہے یہ مجموعہ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ نے اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو سکھایا کہ اللہ سے دوستی کیسے کرنی ہے، اللہ سے تعلق کو برقرار کیسے رکھنا ہے، دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ آپ نے سکھا دیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ دعائیں علمیت کے ساتھ ساتھ معرفت، توحید، اس کا مجموعہ ہے، روحانیت کا مجموعہ ہے۔ ہر ایک کے لیے دعا، ہر کام کے لیے دعا۔ آپ علی کے پوتے ہیں، ایک خطبات کی یہ کتاب لکھ دیتے، خطبات لکھ دیتے، لیکن نہیں، آپ نے مجموعہ دعاؤں کا مجموعہ لکھا، کیونکہ امام نے یہ پیغام دے دیا کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ پرفیکٹ اور ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ دعا عاجزی سکھاتی ہے، اور عاجز بلند ہوتا ہے اور تکبر کرنے والا گند ہوتا ہے۔ تو آپ کا صحیفہ سجادیہ جب ہم پڑھ لیں گے، یہ مناجات جو ہیں، یہ اگر پڑھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ
کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا تعلق تھا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ پھر دوسری بات، صرف عبادت ہی کافی نہیں ہوتی، آدمی نمازیں پڑھتا رہے اور بدتمیز ہو، آدمی قرآن کا حافظ ہو اور لوگوں کو گالیاں دے، نہیں، فائدہ کیا پھر؟ تو عبادت کے ساتھ ساتھ آدمی دوسروں کے حقوق پورے کرے، انسان کے ساتھ بھی تعلق ضرور کیسا ہونا چاہیے، تو رسالۃ الحقوق لکھ دیا۔ تو دو ہی تو چیزیں ہیں بھائی، ایک حقوق العباد، ایک حقوق اللہ، کہ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کس طرح ہونا چاہیے اور بندوں کے ساتھ تمہیں گفتگو کیسے کرنی ہے۔ تو دونوں گفتگو علی کے پوتے نے یہ سکھا دیا ہمیں، امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ سکھا دیا، اللہ سے گفتگو کرنی ہے تو میرا صحیفہ سجادیہ پڑھ لو، اور اگر بندوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا ہے اور گفتگو کرنی ہے تو میں رسالہ لکھ کے جا رہا ہوں، رسالۃ الحقوق جو ہے وہ اسے پڑھ لو۔ یہ رائٹس پڑھنے والوں، یہ ہیں چوتھے تاجدار ولایت و ولایت۔ آپ کی تعلیم کا یہ اثر تھا کہ غلام جو ہیں وہ امام بن گئے۔ قرآن سے اس قدر آگاہی انہیں ہوئی کہ گھر میں کام کرنے والے قرآن کے حافظ ہوتے تھے آپ کے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، میں مثال آپ کو دے دوں کہ کتنی قرآن کی تعلیم اور اخلاقیات کتنے تھے۔ ایک غلام جو ہے وہ شوربہ، دعوت تھی، فیملی بھی، بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے، غلام جو ہے وہ کھانا لے کر آیا، گرم شوربہ پیالے کے اندر، وہ اس کو ٹھوکر لگی، وہ شوربہ جو ہے، ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے بچے پہ گرا اور بچہ فوت ہو گیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے اوپر گرا اور سارے کپڑے جو ہیں وہ گیلے اور گرم۔ اب آپ بتائیے، آپ کا نوکر ملازم جب ایسی حرکت کرے اور بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن یہ امام زین العابدین ہے۔ اب پتا چلے گا کہ جو کتاب لکھی ہے وہ آپ کے اندر تھی کہ نہیں تھی۔ پیسے دے کر کتابیں لکھوا لینا اور بات ہوتی، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کتابوں میں جو اس نے لکھا ہے اس کے اندر پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا۔ امام چپ ہوئے، اب وہ خود بولا، غلام دیکھیے، اس نے قرآن کی آیت پڑھی۔ وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، مصیبت میں، خاموشی میں، اعلانیہ طور پر وہ تنگ دست ہیں تو بھی کرتے ہیں، امیر ہیں تو بھی کرتے ہیں، پوشیدہ بھی کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب اس نے آیت پڑھی، آپ نے فرمایا جا، میں نے تجھے معاف کیا، اور جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب اسے دیکھیے، امام نے جو کتابیں لکھی آپ کی زندگی میں پوری طور پر، اور وہ اس کو دیکھیے کہ اسے معلوم ہے کہ قرآن مجید کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ امام کی تعلیم اور تربیت کا اثر تھا۔ اور امام کی خوبی، یہ میں سید کی ایک نشانی آپ کو بتا دوں، سید کی پکی نشانی یہ ہوتی ہے کہ سید سخی لازمی ہوگا، وہ بخیل اور کمینہ نہیں ہوتا، سخی ہوتا ہے، یہ سید کی نشانی، اس کے خون میں ہے سخاوت۔ آپ فرمایا کرتے تھے چھپا کے صدقہ دینا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ آپ لوگ بھی سن لیجئے، ہم لوگوں کا دل ہوتا ہے ذرا تصویر کھینچنا، فلاں کو بتایا فلاں، چھپا کے پتہ ہی نہ چلے، ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، صدقہ دے دینا، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے تو جاؤ چھپا کے صدقہ دے دو۔ اور آپ خود بھی اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ جائیے 1000 سال پرانی کتاب حلیۃ الاولیاء کو جا کے پڑھ لیجئے، امام کے بارے میں کیا لکھ دیا ہے کہ امام رات کی طریقے میں، آپ عبادت میں یہ وقت بھی نکالتے تھے، آپ اٹھتے، اپنا لباس چینج کرتے، چہرے پہ نقاب ڈالتے، اور آپ کو معلوم تھا کون غریب ہے، کس کے گھر میں آج کھانا نہیں ہے، تو آپ 100 گھر ایسے تھے مدینہ شریف میں کہ مختلف اوقات کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام اپنے چہرہ چھپا کر، اپنی کمر کے اوپر سامان اٹھا کر ان کے گھروں میں رات کی تاریکی میں پہنچا آتے تھے۔ تو جو کتابوں میں بندہ لکھے اس کی اپنی زندگی میں بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ پتہ کیسے چلا؟ جب امام زین العابدین علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی باڈی کو غسل دیا جا رہا ہے تو دیکھا کہ کمر کے اوپر نشان ہے، وہ نشان کے جیسے سامان کو لادا جاتا ہے اوپر، تو تب پتا چلا یہ بات عقدہ کھلا حضرت امام باقر علیہ السلام کہ رات کی تاریکی کے اندر ابا حضور جو ہیں وہ سامان اٹھاتے تھے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کیونکہ اس دور میں لائٹس نہیں ہوتی تھی، اور آپ اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالتے، خاموشی کے ساتھ جا کے سامان اس کے گھر میں چھوڑ آتے، کسی کو معلوم نہیں، نہ کوئی پوچھتا، نہ کوئی۔ 100 آدمی ایسے تھے۔ وہ تو جب آپ دنیا سے چلے گئے تو 2-3 دن 4 دن پھر غریبوں کو جب کھانا نہ ملا تو پتا چلا کہ وہ تو امام زین العابدین علیہ السلام تھے کہ جو رات کی تاریکی کے اندر اپنے دشمنوں کے گھروں میں بھی کھانا پہنچاتے تھے۔ ایک آدمی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتا تھا، تو امام باقر علیہ السلام نے انہیں فرمایا، کہنے لگے تو جانتا ہے کہ جس ہستی کو تو گالیاں دیا کرتا تھا وہی ہستی رات کو تیرے گھر میں کھانا چھوڑ کر آتی تھی۔ اللہ
وہی ہستی تو تیرے گھر میں کھانا دے. اس نے توبہ کی. پھر یہ ہیں امام زین العابدین علیہ السلام. عمر بن دینار بیان کرتے ہیں کہ امام زین العابدین محمد بن اسامہ بن زید کی تیمارداری کے لیے گئے تو دیکھا کہ آگے وہ رو رہے ہیں. فرمایا کیا ہوا؟ بہت شدید دلیل تھے اور دنیا سے جا رہے ہیں ایسے جیسے اب چند دن کے مہمان ہیں, رو رہے ہیں. تو کہنے لگے امام زین العابدین علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے حضور میرے اوپر قرضہ ہے, میں اس کی فکر میں رو رہا ہوں, کیونکہ جب جو کسی کا آپ نے دینا ہو آپ شہید بھی ہو جاؤ تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, قرضہ معاف نہیں ہوتا. اس لیے جس کے جو پیسے لیے ہوں فوراً دیا کرو, قرضہ معاف نہیں ہوگا بھلے سے آپ شہید ہو جاؤ, حالانکہ شہید کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا چنتا مت کرو, پریشان مت ہو, فکر مت کرو, تمہارا یہ بتا دو کہ قرضہ ہے کتنا؟ کہنے لگے 15,000 دینار. اللہ اکبر اللہ شانہ, دینار سونے کا ہوتا ہے, 15,000 دینار. فرمان لگے وہ میرے ذمہ, تم جمع خاطر رکھو. یہ ہیں امام زین العابدین. اینیمل رائٹس بڑی بڑی شہرت ہے. کتوں کے یہاں ہاسپٹل ہیں, کتوں کے 5 سٹار ہیں یہاں. آپ جب جاتے ہیں ایئرپورٹ کے اندر تو کتے کو ہوٹل میں چھوڑ کے جاؤ, 5 سٹارز ہوتے ہیں. کتے اینیمل رائٹس جی, کتے کو کہنا کچھ نہیں, بلکہ کتے کو کتا نہیں کہہ سکتے. امریکہ کے اندر وہ بیبی بولتے اس کو. ہاں آپ اسے ڈاگ مت بولیے. نیو یارک میں ایک پاکستانی نے ڈاگ بول دیا, اس نے اس کے اوپر کیس کر دیا, اس نے اسے ڈاگ بولا, یہ میری بیبی ہے. تو دیکھنا اینیمل رائٹس کے اندر کتنا بڑھ گئے اوپر. آؤ امام زین العابدین بتاتے ہیں تمہیں. تم بدھسٹ کی تعریف کرتے ہو کہ وہ چیونٹی کو نہیں مارتے. اب کیا کرے کہ اسلام والوں نے کچھ آگے سسٹم اپنائے نہیں کہ بات جو ہے وہ آگے پھیلے, سب تک پہنچے. امام زین العابدین جب حج کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ جاتے, آپ کی ایک اونٹنی تھی, آپ اس اونٹنی کے اوپر بیٹھا کرتے. آپ پورے سفر میں, آپ لوگ بھی تو گئے ہو نا, پورے سفر میں کتنی بار بریکیں لگاتے ہو, کتنی بار پریشان ہوتے ہو, لیکن امام زین العابدین مدینہ سے مکہ جاتے, مجال ہے کہ ایک مرتبہ بھی آپ نے کوڑا اسے مارا ہو, ایک مرتبہ بھی چابک آپ نے اسے رسید کیا, بس چابک کو لٹکا دیتے. وہ اونٹنی مدینہ سے مکہ تک جاتی, مکہ سے مدینہ واپس آ جاتی, مگر آپ مجال ہے کہ ایک مرتبہ بھی اسے مارا ہو. اللہ اکبر جل شانہ. ایسے اینیمل رائٹس کہیں نہیں ملیں. شواہد النبوہ جب میں پڑھتا ہوں تو یہی اونٹنی آپ کی, بڑا پیار تھا اسے آپ سے. جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے امام زین العابدین علیہ السلام, آپ کی قبر کے اوپر ساتھ قریبی اپنا سینہ زمین پر لگا کے بیٹھ گئی. بڑا لوگوں نے چاہا کہ اس کو اٹھا دیں گے تاکہ یہ گھر میں چلی جائے, یہ کہاں بیٹھی رہے گی, یہاں جانوروں کو اٹھا دیتے ہیں. امام باقر علیہ السلام نے, جو آپ کے بیٹے ہیں بڑے لختے جگر, آپ فرمانے لگے اسے مت چھیڑو. 3 دن تک بنا پیے بنا کھائے وہاں بیٹھی رہی. حالانکہ انسان بھی کھانے کے لیے اٹھ جاتا ہے, لیکن جانور کو تو جب بھوک لگتی ہے وہ تو پھر کسی چیز کو نہیں دیکھتا. جانور تو اپنے مالک کو بھی مار دیتا ہے. دیکھا نہیں آپ نے, شیر اور چیتے کو جب بھوک لگتی ہے تو اپنے ہی مالک کو کھا جاتا ہے, اپنے ہی مالک پر حملہ کر دیتا ہے. کتنی جگہوں پہ آپ نے کلپ دیکھے, اس نے مالک پہ حملہ کیوں کیا؟ اسے بھوک لگی ہوئی تھی. تو جانور جو ہے اس کے لیے کوئی لا نہیں ہوتا. 3 دن تک نہ پانی پیا نہ کھایا. تیسرے دن اس نے امام زین العابدین کی قبر مبارک کے قریبی جان دے دی. اینیمل رائٹس. اللہ اکبر جل شانہ. نماز, آپ نے نماز کو فوکس کیا, دعاؤں کو عام کیا, کیونکہ نماز زبردست ڈسپلن سکھاتی ہے. اپنے بچوں کو نمازیں سکھاؤ, نماز جب وہ پڑھے گا تو تمہارا بھی ادب کرے گا. اپنے دوستوں کو, شاگردوں کو, ہر ایک کو شریعت اور طریقت دونوں سکھا دے. یعنی ظاہر کو پاک کرنا اور باطن کو پاک کرنا. غلام آپ کے ہوتے تھے, اس کے باوجود بھی آپ وضو کا پانی خود لاتے تھے, خود وضو فرماتے تھے. وضو کا پانی ڈھانپ کر آپ رکھ دیتے, خود ڈھانپ کے اٹھ کے وضو کرنا ہے. اور جب آپ اٹھتے تو سب سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے, اور جب آپ چلتے تو ہاتھ آپ کے زانوں کے ساتھ ہوتے تھے. اس طرح ہلاتے ہوئے نہیں چلتے تھے آپ, زانوں بالکل آرام سے چلتے, نظر آپ کی نیچے ہوتی. تو آپ نے شاگردوں کو سکھایا. ایک دن فرمانے لگے تکبر سے بچو. انسان ایک ناپاک قطرے سے تو پیدا ہوتا ہے, اور جب مر جائے گا تو ایک مردہ لاشا ہے. کیا ابتدا اور کیا انتہا. تکبر کس بات کا کرنا. کیا خوبصورت انداز سے آپ سمجھایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست, وہ تو خون کے اندر ہے, مولا علی کا پوتا ہے. کیا سمجھتے ہو آپ, وقت کا لقمان ہے وہ. ذہانت ختم, بلکہ ان کے قدموں پہ نچھاور کر دی جائے. اتنی انتہائی مشکل مسئلے کو امام زین العابدین سمجھاتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. فرماتے ہیں سنو, تعجب ہے آدمی کے اوپر, یہ جو اس کی زندگی ہے یہ تھوڑی ہے, اس کے بعد کی زندگی جو ہے وہ زیادہ ہے. وہ یہاں کے کام کر رہا ہے, وہاں کے کام نہیں کر رہا. تو اسے وہاں کے کام کرنے چاہیے جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے. اور ایک بہت بڑا مسئلہ کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے ولی جو ہیں وہ تباہ ہو گئے, بڑے بڑے عبادت گزار جو ہیں وہ راندہ درگاہ ہو گئے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تکبر ہے. وہ ایک دم سے پیدا ہوا اور شیطان نے روح کو موڑا اور انسان گیا. وہ کیا ہوتا ہے؟ تو بہت افضل آدمی ہے,
آدمی چند دن نماز پڑھنے لگ جائے، آدمی ذرا تقریر کرنے لگ جائے، آدمی جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے پاس علم اور مطالعہ آ جائے، وہ سمجھتا میں بہت بڑا علامہ ہوں، میں عابد گزار ہوں، اور جب یہ اس کے مائنڈ میں آ جاتا اسی دن سے اس کی تنزلی شروع ہو جاتی۔ آپ نے ایک روز فرمایا، سنو آج تم کو خوشی کا راز بتا دوں، عبادت میں کبھی شیطان تم کو دھوکہ دے کہ تم افضل ہو فلاں سے، تو دیکھو سامنے کا آدمی تم سے بڑا ہے تو فوراً یہ سوچو کہ وہ مجھ سے ایمان میں پہلے آیا، نیکی پہلے شروع کی، اس لیے وہ مجھ سے افضل ہے۔ اور اگر وہ سامنے کا آدمی تم سے چھوٹا ہو تو یہ سوچو کہ اس کے گناہ تم سے کم ہیں، اس نے گناہ تم سے بعد میں کرنے شروع کیے، تو چونکہ گناہ اس کے بعد میں ہے اس لیے وہ مجھ سے افضل ہے۔ لیکن امام یہ چیز تو عام آدمی بھی سوچ سکتا ہے، امام نے جو چیز بتائی وہ یہ کہ اگر سامنے کا آدمی تیرے برابر کا ہے، ہم عمر ہے، تو پھر اور شیطان یہ کہے کہ تو اس سے افضل ہے تو پھر کیسے سوچ کو جھٹکنا ہے؟ تو فرمانے لگے پھر یہ سوچ میرے گناہ یقینی ہیں کیونکہ میں نے خود کیے ہیں، میں جانتا ہوں، اور اس کے گناہ جو ہیں وہ ظنی ہیں، شک والے ہیں، کیونکہ میں نے نہیں دیکھے اس لیے وہ مجھ سے افضل ہے، میں اس سے کمتر ہوں۔ تو جب یہ تیری سوچ ہو جائے گی پھر کوئی لڑائی نہیں ہے، خوشی ہی خوشی ہوگی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ امام نے اپنی کتاب اور اپنے خطاب ان چیزوں سے لوگوں کی لائف کو چینج کیا۔ 25 محرم الحرام کو 95 ہجری 57 سال کی عمر آپ کی، 95 ہجری اور 57 سال کی عمر شریف آپ کی شہادت ہوئی۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے 9 لڑکے تھے اور 1 لڑکی۔ آپ کے بڑے صاحبزادے نواسہ امام حسن یعنی امام باقر علیہ السلام نے آپ کو امام حسن کے پہلو میں دفنایا۔ آپ کی